نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. سامعین محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے تو اس میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اس اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا۔ اس میں صرف ایک ہی انعام نہیں بلکہ 2-3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دیے ہیں۔ جو بندہ اس اصول کے مطابق اس تقاضے کو پورا کرے گا، جو تقاضا اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، میں تمہارا دوست بن جاؤں، تو تم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو اور ان سے محبت کرو۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ میں تم سے محبت کروں گا، اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے میں گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا، کہا گیا وہ کون ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ ایسا بدبخت انسان کون ہے، ایسا ذلیل انسان کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو بندہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا کہ وہی بندہ کل قیامت والے دن جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے امام الانبیاء کی نافرمانی کی، یوں سمجھ لو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج ہم کتنا حدیثیں ٹھکرا دیتے ہیں امام الانبیاء کی، نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث ہمارے عقل کے مطابق نہیں، ذہن کے مطابق نہیں، اس لیے اس حدیث کو ہم رد کر رہے ہیں، یہ قرآن کے مقابلے میں ہے، اس کو رد کر رہے ہیں۔ کبھی بھی حدیث قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کی تشریح امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، حدیث شریف سے کی ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث آپس میں ٹکراؤ کا باعث بنے، آپس میں ان کا مقابلہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی سازش ہے جو امام الانبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں حدیث کو مٹایا جائے، حدیث کو دین سے ختم کیا جائے۔ یہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ قرآن پر تو وہ عمل کرتا جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد کر دو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، امام الانبیاء کی اطاعت ہی فقط وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یوں سمجھ لے وہ اللہ کا کہنا مان رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک دن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام جلیبیب ہے۔ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جوان ہو چکا ہوں، اب میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں شادی کر لوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ یہ بڑے سیاہ رنگ کے تھے، ان کا رنگ بھی کالا تھا، بہت غریب تھے، ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، اب یہی التجا کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ کرا دیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے گھر میں بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی ہے، تو جا کر اس سے رشتہ کر لے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام جا کر کہنا کہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ میرا رشتہ اس لڑکی سے کروا دو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، وہ چل پڑتا ہے، وہ جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس انصار کے گھر کا، تو آگے سے آواز آتی ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، امام الانبیاء نے مجھے بھیجا ہے۔ کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں آپ کے گھر ایک بیٹی بیٹھی ہے تو میرے ساتھ اس کا رشتہ کرا دیں، امام الانبیاء نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس کی ماں اتنی دیر میں انکار کرنے والی ہوتی ہے، اس دوران
وہی لڑکی کے کان میں یہ آواز گونجتی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بھیجا ہے، امام الانبیاء نے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی یہ کالا ہے، گورا ہے، مالدار ہے، اب امام الانبیاء نے اسے بھیجا ہے، میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے رشتہ منظور ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھیجا ہے، میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ آئیے دیکھیے صحابیات امام الانبیاء سے کتنا محبت کرتی تھی، ان کا کتنا کہنا مانتی تھی، کتنا ادب کرتی تھی، کتنا احترام کرتی تھی۔ فوراً ہی یہ نہیں دیکھا مالدار نہیں ہے، اس غربت ہے اور یہ فقر و فاقہ ہے اور کالا اور سیاہ ہے، تو میں اس سے شادی کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں، اس نے یہ نہیں دیکھا، صرف یہی دیکھا ہے کہ امام الانبیاء نے اسے بھیجا ہے، میں اس لیے اس سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس سے میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ فرمانے لگی، یہ آیت کریمہ پڑھتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اور فیصلہ آئے میں تسلیم نہ کروں تو میں مسلمان نہیں ہوں گی اور میں ایماندار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے، امام الانبیاء کا فیصلہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ، اس صحابی کے ساتھ شادی کرنی ہے، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہی رشتہ منتخب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جب امام الانبیاء کے پاس آتا ہے، یہ بتاتا ہے انہوں نے منظور کر لیا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے جلیبیب، اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی۔ حضرت ابن بر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جلیبیب شہید ہو گئے، اس کے بعد انصار میں سب سے زیادہ مالدار یہی خاتون تھی جس نے امام الانبیاء کا کہنا مانا تھا، اور سب سے زیادہ مالدار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی یہی خاتون تھی جس نے امام الانبیاء کی فرما برداری کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکت ڈالے اور ہر وقت تیرے گھر کے اندر برکت ہو اور تیرے گھر کبھی فقر و فاقہ نہ ہو۔ دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں امام الانبیاء کی اطاعت کرنے اور پیروی کرنے اور امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔